کل بات چھوڑتے ہیں، حقوق اللہ کی طرف نظر رکھتے ہیں تو ہم رہبانیت کی طرف جاتے ہیں، اور اگر ہم حقوق العباد کی طرف نظر رکھتے ہیں، حقوق اللہ کو چھوڑتے ہیں تو ہم مادیت کی طرف جاتے ہیں۔ تو اسلام تو مادیت اور رہبانیت دونوں کا جامع ہے نا، اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو تو دونوں چیزیں مانگو، اے اللہ دنیا کی خوبیاں، اچھائیاں، بھلائیاں ہمیں عطا فرما، اور آخرت کی اچھائیاں اور خوبیاں عطا فرما۔ گویا تقویٰ یہ ہے کہ آپ اللہ کے حقوق کو اور بندوں کے حقوق کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی کوشش میں مصروف رہیں۔ کوشچن میرا یہ ہے کہ اب فرقہ بندی جو ہے وہ عام ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ جو دوسرے فرقے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسا بیہیو کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے ہمیں اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح رہنمائی ملتی ہے، اور یہاں پر ایک بات اور بتانا بہت ضروری ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین سے جب پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کا جو خلق ہے وہ قرآن ہے۔ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کو، خلق کو دیکھنا اور سمجھنا ہو وہ قرآن کو پڑھ لے۔ اب دیکھیے فرقہ پرستی کے اس دور میں عام مسلمان کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اس میں قرآن نے بڑے واضح ہمیں رہنمائی دی ہے۔ فرمایا قرآن پاک میں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ گروہ گروہ بن بیٹھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے لست منہم فی شیء، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھیں، لست منہم فی شیء، کہ میں ان میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہوں، انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا، خبر دے گا، ان کو اطلاع دے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے۔ گویا اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن ہمیں یہ رہنمائی دیتا ہے کہ فرقہ پرستی کے اس دور میں آپ اپنے آپ کو فرقہ پرستی سے الگ رکھیں اور واضح طور پر غیر جانبدار ہو کے زندگی گزاریں، اور یہ بتائیں پوری انسانیت کو کہ مسلمانوں کا ان فرقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو انسانیت کے دشمن ہیں، جو انسانیت کے قاتل ہیں، جو انسانیت کو اندھیروں کی طرف دھکیل رہے ہیں، جو انسانیت کو جہالت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ علامہ صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ انسان نے سائنس میں ترقی کی، اور ترقی کرتے کرتے انسان کلوننگ کے پروسیس کو سٹارٹ کر چکا ہے۔ پہلے انسان نے جانوروں کی کلوننگ کی، اور اب یہ پروجیکٹ انسانوں پہ بھی اپلائی کیا جا رہا ہے، اور یہ جو انسانوں کی کلوننگ کی جا رہی ہے یہ انسان کی فلاح و بہبود کے لیے انسان کر رہا ہے۔ کیا یہ چیز اخلاقیات کے زمرے میں آتی ہے یا اخلاقیات کے یہ چیز منافی ہے؟ دیکھیے دنیا میں آپ سائنس ٹیکنالوجی کے جس بھی پہلو کو لیں گے اس کے مضر پہلو بھی ہیں اور نفع بخش پہلو بھی ہیں۔ آپ دوائیوں کو ہی لے لیں، ان دوائیوں میں بھی نفع کے پہلو بھی ہیں اور نقصان کے بھی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ سائنس کے کسی بھی معاملے کو آپ لے لیں، جدید ایجادات کو لے لیں، ان سب ایجادات میں انسانیت کی منفعت کے پہلو بھی ہیں اور انسانیت کی نقصان کے پہلو بھی ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس چیز میں، اس ایجاد میں انسانیت کے لیے نفع کے جو پہلو ہیں وہ زیادہ ہیں یا نقصان کے پہلو زیادہ ہیں، اور اسلام اس چیز کو اختیار کرنے کی اجازت دیتا ہے جس میں انسانیت کے منفعت کے پہلو زیادہ ہوں اور انسانیت کے نقصان کے پہلو کم ہوں۔ ہمیں جس طرح بزرگوں نے ایک مثال دی، میں وہ مثال آپ کو سنا دیتا ہوں کہ بھینس ہے۔ اب بزرگوں نے فرمایا کہ یہ بھینس ہے، اس سے چاہو تو دودھ لے لو، اس سے چاہو تو گوبر لے لو۔ مطلب کیا ہے کہ یہ جو جتنی ایجادات ہیں، سائنس جتنی ترقی کر رہی ہے، اس کے نقصان والے پہلوؤں کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن انسانیت کی منفعت کے پہلوؤں کو اختیار کرتے ہوئے ان سے اجتناب کر کے ہم زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایک اور سوال ہے، یہ حدیث ہے کہ جب کسی برے کام کو دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھوں سے روکو، اگر ہاتھوں کی مدد سے نہیں روک سکتے تو اس کو اپنی زبان کی مدد سے روکو، اور اگر زبان کی مدد سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم اپنے دل میں برا سمجھو۔ اس کے بارے میں وضاحت کر دیں آپ کہ ہم اسلام کے دائرے اخلاق میں رہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کا استعمال کتنا کر سکتے ہیں اس برے فعل کو روکنے کے لیے۔ اسلامی اخلاقیات میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو سنوارے، اپنی ساری اخلاقی قوت کو اپنے ذہن کو پازیٹیو کرنے میں لگائے،
اپنے ساری طاقت کو اپنے کردار کو تعمیر کرنے میں لگائیں، اپنی ساری قوت کو اچھی اخلاق پیدا کرنے میں لگائیں۔ معاشرہ سنوارنے کے لیے اخلاقی نقطہ نظر کے حوالے سے ایک ہی راستہ ہے کہ اگر ہم معاشرے کو سنوارنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو سنواریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے سے جھوٹ ختم ہو جائے تو ہم خود پہلے جھوٹ کو چھوڑنے کا عہد کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے سے ملاوٹ ختم ہو جائے، معاشرے میں رشوت ختم ہو جائے، معاشرے میں غلط کام ختم ہو جائیں، تو اس کے لیے کام ہمیں دوسرے سے شروع نہیں کرنا، اس کے لیے کام ہمیں اپنے سے شروع کرنا ہے۔ آج معاشرہ بگاڑ در بگاڑ کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ ہم جب خوبیاں دیکھتے ہیں تو اپنی دیکھتے ہیں، اور جب برائی دیکھتے ہیں تو دوسرے کی دیکھتے ہیں، اور برائی جب دیکھتے ہیں تو پھر اس کو بدلنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں، اور اس برائی کو بدلنے کی کوشش کرتے وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سارے جرائم تو ہمارے اندر خود موجود ہیں۔ لہٰذا آپ اس حدیث کے پیش نظر اور آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے جو آخری جو کتاب و سنت کے حوالے سے میں کلمات جملے آپ کو کہنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ معاشرے کے اخلاق کو سنوارنا چاہتے ہیں تو ہم میں سے ہر شخص اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ، اور یونیورسٹی کے ان طلبہ و طالبات کا بھی بہت شکریہ جن کا تعلق ہے یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور سے، تھینک یو ویری مچ، اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا۔ اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس ہے، آپ اس پروگرام میں شرکت بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں سجیسٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی ٹاپک، کوئی عنوان۔ اس کے لیے info@rasool یعنی INFO@SHAFAATRASOOL info@rasool@yahoo.com یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے۔ اور آج کے اس پروگرام کے اختتام پر آپ سے صرف ایک ہی بات کرنا ہے کہ دوسروں کو سنوارنے کی بجائے، معاشرے کو سدھارنے کی بجائے، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنی ذات کو پہلے سنواریں، اس کے بعد دوسروں کی طرف دیکھنا شروع کریں؟ اگر میں اور آپ اپنے آپ کو سنوار لیں گے تو یقین کیجئے ہمارا یہ معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا اور ہمیں بہت زیادہ پھر تردد کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اس پروڈکشن ٹیم کے ساتھ اپنے میزبان ریاض خان کو اجازت دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔